اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج میں آپ کو سورہ بقرہ اور اس کی آخری آیات کی فضیلت اور اس کے فائدے بیان کروں گا۔ اور واقعی سورہ بقرہ کو وہ مقام حاصل ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی فضیلت پر سن لیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، فرمایا جن کیا وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے میرے سارے بھائی بہنیں، سورہ بقرہ کو اپنے گھروں میں پڑھا کریں۔ اور یہ وہ تعویذ ہے جو خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عنایت کیا کہ جس کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی جنات ہو، اسیب ہو، کوئی بری چیز کا بسیرا ہو یا سایہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو اگر آپ سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، بلکہ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اگر آپ روزانہ سورہ بقرہ کو پڑھ کے پانی پہ دم کرتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ دم کیا ہوا پانی آپ سب گھر والوں کو پلائیں، اپنے گھروں میں چھینٹے لگائیں دیواروں پر، چاروں کونوں پر، تو یہ اتنا زبردست عمل ہے، اس سے گھر میں جو بھی بری چیز ہوگی وہ چلی جائے گی، اور اگر وہ نہ جا سکی تو انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس والے عمل سے اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی کو تعویذ بھی پلائے ہوں گے تو وہ یہ سورہ بقرہ کا دم کیا ہوا پانی پڑے تو انشاءاللہ تعالی اس کے تعویذوں کا اثر بھی زائل ہو جائے گا۔ اور اگر گھر میں بھی کسی جگہ پر کسی بدبخت نے کسی کے لیے گڑھا کھودا ہوگا یعنی تعویذ دبائے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کا عمل کریں، پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی چاروں کونوں پر چھڑکے پورے کمروں میں، پورے گھروں میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دبے ہوئے تعویذوں کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ بہت سارے میرے بھائی بہنیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں خونوں کے چھینٹے آتے ہیں، بہت ساری آوازیں آتی ہیں، بہت ساری حرکات بھی نمایاں ہوتی ہیں، تو اگر آپ ہمت کرتے ہیں اور تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو سورہ بقرہ پڑھ لیں۔ سورہ بقرہ اتنی بھی بڑی نہیں ہے جتنا لوگ سوچتے ہیں۔ اور دوسرا، جب آپ کوئی بھی سورت یا کسی بھی آیت کو آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی زبانوں پر رواں ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ایک تو یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر لگا دی، اور دوسرا یہ سب سے بڑی سورت ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی استدلال کی قوت رکھتا ہو تو 100 چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 100 تھوڑی ہے، میری نظر سے پڑھو تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 1000 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ یعنی سورہ بقرہ معاذ اللہ بلا وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان نہیں کی، اس میں بہت سارے احکامات ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہر چیز کا حل اس صورت کے اندر ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی آپ کو مشکل ہے، پریشانی ہے، آپ یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میرے بہت سارے بھائی بہنیں یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ دن پڑھ لی، کچھ دن کسی اور وقت پڑھ لی، اور کچھ دن ناگا کر لیا۔ یہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی چیز کا رزلٹ چاہتے ہیں، عملیات کا، وظائف کا، تو ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا، اور جو آپ کی حاجت ہوگی، خواہ کوئی بھی عمل ہو، خواہ کوئی بھی حاجت ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو پورا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتا ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ جو متقی اور پرہیزگار ہے
وہ تو پہلے ہی ہدایت پر ہے، تو قرآن بھی اگر انہیں ہی ہدایت دے گا تو پھر جو گنہگار ہیں ان کی ہدایت کہاں ہے؟ تو اس آیت مقدسہ کا معنی مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے، قرآن ہدایت دیتا تو سب کو ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل متقی لوگ ہی کرتے ہیں۔ جس طرح بارش اللہ تعالیٰ جب برساتا ہے تو سبھی پر برستی ہے، لیکن اگر کسی نے فرش کروایا ہو، ٹیلیں لگوائی ہو، تو وہاں پر نہ ہی گھاس اگے گا اور نہ ہی پھل پھول اگیں گے اور سبزہ بھی نہیں اگے گا۔ تو سبزے کے لیے زمین کا زرخیز ہونا شرط ہے، یعنی کچی جگہ ہو اور زرخیز ہو۔ تو اسی طرح قرآن پاک سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن قرآن پاک سے ہدایت وہی لیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تقوی والا دل عطا کیا ہے، ڈرنے والا دل دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلے سورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس سورت میں آیات، کلمات اور حروف کی تعداد کیا ہے؟ اس سورت میں 40 رکوع ہے، 286 ٹوٹل آیات ہے، 6121 کلمات ہے، اور اس پوری سورت میں 25,500 حروف ہے۔ اور یہ وہ سورت ہے جس کے فضائل حدیث میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے۔ اس میں سے کچھ حدیث مبارکہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہو یا 2 سائبان ہو یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان کر کے مہر لگا دی کہ جو میرا بھائی بہن جادو ٹونے سے اور اسیب سے بچنا چاہتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکتیں ہوں اور گھروں میں ہمارے پیار ہو، محبت ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو، تو کوشش کریں میرے بھائی بہنیں سورہ بقرہ کو اپنا معمول بنائیں، تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کتنی برکتیں ملیں گی۔ اور ایک اور بڑی پیاری اور خوبصورت حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی، یعنی ناگہانی مصیبتیں، آفتیں اسے نہیں آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بہت زور کی آواز آئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، اور آج سے پہلے یہ کبھی بھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں، آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے
کہ تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز نہ ملے، یعنی اس کو پڑھ کے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بہت سو پر فضیلت بخشی ہے، جیسے رات ساری برابر نہیں، رات کا آخری حصہ فضیلت کے اعتبار سے باقی رات پر بھاری ہے، یعنی سحری کا وقت، اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر بندوں کی دعائیں سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح دن کے اول حصے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، اور سال کے مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی، اور اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مکے کو خاص طور پر چن لیا، اور پیغمبروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا کی، اور اسی طرح اعمال میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال کو بعض اعمال پر فضیلت دی۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض آیات پر فضیلت دی گئی، حالانکہ کلام تو سارا میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، لیکن بعض حصے بعض سے زیادہ برکت والے ہیں، حالانکہ سارے میں خیر ہے، سب پورے کے پورے قرآن مجید میں شفا ہے، خیر ہے، برکتیں ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کا ایک خاص مقام ہے، اور سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، جس طرح میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بیان کیا ہے کہ یہ کلمات ہر چیز کے لیے کافی ہے، ہر ناگانی آفت کے لیے، تو یہ کلمات پڑھیں اور پڑھ کے بے فکر ہو کر سو جائیں۔ رات کے باقی جو مسنون کلمات ہیں، مسنون اذکار ہے، وہ بھی پڑھیں، اور سونے سے پہلے آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ آخری کلمات سورہ بقرہ کے پڑھیں اور پڑھ کے سو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ آپ کی حفاظت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری مشکلاتوں اور پریشانیوں سے بھی بچائے گا۔ سورہ بقرہ اور اس کی آیات کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو سورہ بقرہ کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام سنے گا، پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔